اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو، جمع فاوعا، جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینت کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا، یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا۔ تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے۔ یہ لفظ نہیں کر رہا ہے، آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی، کچھ ساتھیوں کے بھی جو دل بڑھانا ہوتا ہے نا، آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کوئی دل جوئی کرنا، کوئی حوصلہ دینا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند؟ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا، لیکن سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو اب پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ آپ نے جو فرمایا سچ کہا، یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے۔ اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باغ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہیں، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی۔ معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے۔ عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے، وہ ایکٹیوسٹ نہیں ہے، اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو۔ نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں، رکوع ہی رکوع ہے یا سجود ہی سجود ہے، ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ کچھ تن بتقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں، کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ حیوان کی سطح پر نظر آ چکا۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اول تو زمین بنجر ہے، یہاں سے کسی چیز کی رویدگی کا امکان ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز اگ بھی آئے تو اس فضا کے اندر آکسیجن ہی نہیں ہے، پروان کیسے چڑھے گی؟ ہوا اسے آکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں، لہذا وہ مر جاتی ہے۔ ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام،
یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات ہے۔ صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ خلافت راشدہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں صوفی و ملا، علماء اور صوفیاء، ان کا نظام کیا تھا؟ ملوکیت کو سپورٹ، ایک نیگیٹو سپورٹ ہے۔ خانقاہوں میں بیٹھو، اللہ اللہ کیے جاؤ، ضربیں لگائے جاؤ، یہ کیے جاؤ، اپنا تزکیہ کیے جاؤ، مانجھے جاؤ اپنے آپ کو، رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ، اسی میں زندگی بتا لو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، ناچے، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہمارے پاس تو آئے ہیں، اتنے طالب ہیں، اتنے وہ سالک ہیں، وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے، آج یہ مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، اور ملا کا معاملہ کیا ہے؟ دو طرف سے۔ ملا نے سب سے پہلے، ہمارے فقہا نے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے۔ کفر کا کائے کو حکم دے گا؟ وہ اپنے عیش بنائے گا، اپنے محل بنائے گا، اپنی رنگ رلیاں کرے گا، اپنے آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں چلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو۔ استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، چاہے کھڑے نہ ہو، مقابلہ نہ کریں، تسلیم نہیں کرتے، ذہناً ریکنسائل نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے، امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارا نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ۔ عہدے کی پیشکش کی گئی، قاضی القضات ہو جاؤ گے تم، تمہارا فتویٰ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا۔ ان کا نہیں، ہرگز نہیں۔ جیل کاٹی، مارے کھائیں۔ شاگرد نے، قاضی ابو یوسف، عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا۔ استاد نے کہا تھا مزارعت حرام، جس کی زمین ہے خود کاشت کرے۔ شاگرد صاحب نے کچھ تھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارعت جائز۔ کیوں؟ ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار، وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں، سینٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں، ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یہ 30 ہزاری منصبدار ہے، یہ 20 ہزاری منصبدار ہے، یہ 10 ہزاری ہے، یہ 5 ہزاری ہے۔ ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے۔ یورپ میں کیا تھا؟ یہی فیوڈلز، بیرنز، لارڈز، ان کے اوپر بادشاہ۔ لہذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر، لیکن ایک آدمی کیسے کاشت کرے گا؟ اسے مزارع چاہیے۔ ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے، کیسے بات بنے گی؟ لیکن نہیں، جواز ہے، یہ شرطیں لگا لو، جواز ہے۔ نمبر 3، اس سے بھی زیادہ تلخ، سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی۔ یہ ہماری فقہ، آپ جان لیجئے، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت ہے ہمارا دین اصل۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، یہ فقہ دین نہیں ہے۔ اور نمبر 2، علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے، جو ان چیزوں کو جو بعض طبیعیاتی مسائل ہیں ان کو بحث کا، نزاع کا جو موضوع بنایا ہے، یہ دونوں چیزیں بھی، وہ اس سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیسیفیکیشن جو ہے، پیسیفائی کر دینا عوام کو، طلب تقدیر ہو جانا، کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھائی طاقت والا ہے، آ گیا ہے، اب تو ماننا ہے، اب تو وہی امیر المومنین ہے، اب تو اسی کا حکم ماننا ہے، الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے بس۔ اور یہ کہ جاگیرداری جو ہے وہ جائز ہے۔ حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے، پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز،
انہوں نے صرف دو